من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون للملأ حوله ان هذا لساحر علیم فائق فی علم السحر۔ فرعون نے کہا درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ یقیناً یہ سکھایا ہوا جادوگر ہے، دانا جادوگر ہے، فائق فی علم السحر، یہ سحر کے علم میں فائق ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر، فماذا تأمرون، تو تم مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں پیش کی، لاٹھی کو رکھا، لاٹھی سانپ بن گئی، گریبان میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا تو ہاتھ روشن ہو کر کے نکلا، تو فرعون مبہوت رہ گیا۔ پہلے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتلایا تھا، ڈیمیج کرنے کی کوشش کیا تھا، پھر اس کے بعد اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک چوک کی نشاندہی کی اور لوگوں کے نگاہ میں ان کو مجرم بنا کر کے پیش کیا۔ اس کے بعد پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کے تعلق سے سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کا جواب دیا، پھر اس نے دھمکی دی کہ میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دعوتی پیغام کو جاری رکھا اور جو بات چیت کر رہے تھے اور دین کی دعوت دے رہے تھے اس کو منقطع نہیں کیا، بلکہ اپنے کلام کو جاری رکھا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کے معجزے اور لاٹھی کو جادو سمجھ کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا اور کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے نا۔ تو کتنے حربے اختیار کیے؟ پہلا حربہ احسان جتلایا، دوسرا حربہ کہ ایک غلطی، ایک چوک کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو مجرم بنا کر کے پیش کیا تاکہ قوم بھڑک جائے، تیسرا کہ اس نے اللہ رب العزت کے حقیقت و ماہیت ذات کے متعلق سوال کیا، چوتھا کہ دھمکی دیا قید میں ڈالنے کی، سمجھا، اور پانچواں کہ اب یہ قوم کو ورغلا رہا ہے، کیا ہے؟ قوم کو ورغلا رہا ہے، سمجھا، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یہ دو آدمی ہیں فرعون کے دربار میں، اور موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ قوم فرعون کی غلام ہے، اقلیت در اقلیت میں ہے، اور فرعون اور اس کا ٹولہ اور قبطی یہ اکثریت میں ہے نا۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے بدنام کیا، اور پھر نیز اس نے قوم کو ورغلایا کہ یہ تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری سلطنت پر قبضہ کر لے، تمہاری سرزمین پر قبضہ کر لے، ہے نا۔ تو تمام سامراجی طاقتیں جب کسی قوم کو کچلنا چاہتی ہیں تو اس قوم کو بھوت بنا کر کے، تمام تباہیوں کا ذمہ دار بنا کر کے، اور کیا ہے، اکثریت کو ورغلاتی ہیں، بھڑکاتی ہیں، اور اکثریت کو یہ خوف دلایا جاتا ہے کہ تمہارے مکان پر، تمہاری کھیتی باڑی پر، تمہاری سرزمین پر یہ قابض ہو جائیں گے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے نا۔ تو فرعون نے یہی کام کیا کہ قوم کو ورغلایا، حالانکہ صرف دو فرد ہیں، موسیٰ اور ہارون، اور قوم پوری غلام ہے، بادشاہ فرعون ہے، اکثریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، درباریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، لیکن پھر بھی ایک فرضی خطرے کو سامنے لا رہا ہے اور پیش کر رہا ہے تاکہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے برگشتہ ہو جائے اور قوم بفر جائے، ہے نا، اور غصہ ہو جائے، ان کی باتوں پر توجہ نہ دے اور لوگوں کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ تو خوف کی سیاست دنیا میں کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے خوف کی پولیٹکس، خوف کی سیاست فرعون نے کیا ہے نا، اور اسی کو، خوف کی سیاست کو دنیا کے جتنے سامراجی ذہن کے لوگ تھے اور جنہوں نے کسی قوم کو دبایا، کچلا، ہے نا، نسل کشی کی،
ان تمام سامراجوں نے، ان تمام ہٹلر شاہوں نے، تانا شاہوں نے اسی خوف کی سیاست کی، سمجھا، اور اسی خوف کو استعمال کر کے کامیاب طریقے سے وہ راج کرتے رہے۔ تو فرعون نے بھی کیا ہے، قوم کے دلوں میں خوف پیدا کیا، کس کا؟ موسیٰ کا اور ہارون کا۔ تو ہمارے ملک میں بھی اکثریت کے دلوں میں اقلیت کا خوف پیدا کرتا ہے ایک طبقہ، جو حکمراں طبقہ ہے، تو وہ اکثریت کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے کہ ارے کچھ دنوں کے بعد ان کی تعداد ایسی ہو جائے گی اور یہ پرانا دور لے آئیں گے، اسلامی حکومت قائم کر لیں گے، حالانکہ دور دور تک اس کے کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیب سے انتظام کر دے، لیکن اسباب کے تحت دور دور تک کہیں کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کے تمام وسائل پر مسلمان قابض ہو جائیں گے یا خلافت اور کیا ہے پرانی بادشاہت قائم ہو جائے گی، دور دور تک آثار نظر نہیں آتے ہیں ایسے۔ لیکن پھر بھی حکمراں طبقہ کیا ہے؟ اس ملک کی اقلیت کا خوف دلاتا ہے، کس کو؟ اکثریت کو، اور پھر ان کے ووٹ کے ذریعے سے اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے۔ تو دیکھیے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے موسیٰ کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے، تم مجھے کیا حکم دیتے؟ ان کو بلا لیجئے، اگر باہر بیٹھے ہوئے تو ان کو بلا لیجئے، اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کرنے دیجئے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے کہ بلا شبہ یہ کیا ہے، ماہر جادوگر ہے اور جادو کے علم میں فائق ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور پر، لہذا تمہاری کیا رائے ہے؟ تم مجھے کیا حکم دیتے ہو؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ قالوا ارجه واخاه اخر امرهما وبعث في المدائن حاشرين جامعين ياتوك بكل سحار عليم يفضل موسى في علمه السحر۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارجه واخاه، موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو ٹال دیجئے، یعنی اخر امرہما، ان کے معاملے کو ٹرخا دیجئے، ابھی ہے نا، ان کو ابھی کوئی چھیڑ چھاڑ، کوئی تعرض نہیں کیجئے، بلکہ انہوں نے جو جادو دکھلایا، اپنے اعتبار سے تو وہ جادو سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ معجزہ تھا، تو انہوں نے جو جادو دکھلایا ہے تو اس کے توڑ کا انتظام کیجئے، پورے ملک سے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو جمع کیجئے اور ان کو کچھ دن کے لیے ٹال دیجئے ابھی۔ تو فرمایا قالوا ارجی، ان لوگوں نے کہا کہ اس کو ٹرخا دیجئے اور اس کے بھائی کو اخر امرہما، ان دونوں کے معاملے کو ٹال دیجئے، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بھیجئے شہروں میں جمع کرنے والوں کو، نقیبوں کو دورائیے، ہے نا، شہر کے اندر بستی بستی دورائیے، لوگوں کو جمع کرنے والوں کو ڈھول نکارے کے ساتھ جائے اور پھر جادوگروں کو جمع کریں۔ یاتوک بکل سحار علیم، یہ تمہارے پاس لے آئیں گے ہر ماہر جادوگروں کو، یفضل موسیٰ، جو موسیٰ سے فائق ہوگا، فی علمہ السحر، اپنے جادو کے علم میں، یعنی موسیٰ سے بھی فائق اور بڑے بڑے جادوگروں کو آپ کے نقبا کیا کر دیں گے؟ جمع کریں گے، آپ کے نمائندے جمع کر دیں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ جادوگر جمع کر دیے گئے لمیقات یوم معلوم، متعینہ دن کے متعینہ وقت پر، متعینہ دن کے متعینہ وقت پر، اور وہ متعینہ دن کون تھا؟ زینت کا دن تھا، ان کے عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تہوار سے مراد یہ عاشورہ کا تہوار تھا، ہے نا، عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم کو وہ لوگ تہوار بناتے تھے، تو وہی دن تھا۔ بہرحال دن تو عاشورہ کا تھا، اور کیا ہے، اور وقت جو تھا وہ چاشت کا تھا، 8-9 بجے کا وقت رہا، 10 بجے کا وقت رہا۔ تو فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ تمام جادوگر جمع کیے گئے متعینہ دن کے متعینہ وقت پر، اور وہ چاشت کا وقت تھا اور زینت کا دن تھا، یعنی عید کا دن تھا، تہوار کا دن تھا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا گیا لوگوں سے کیا تم اکٹھا ہو رہے ہو، یعنی پرچار کیا گیا، پروپیگنڈا کیا گیا کہ فلانے میدان میں مقابلہ ہونے والا ہے، اور کیا آپ لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں؟ جمع ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر استفہام کیا برانگیختہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ تو استفہام برائے اپیل کہو، استفہام برائے ابھارنا کہو۔
تو فرمایا وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم اکٹھا ہو رہے ہو؟ فلما نتبع السحرة لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اور تاکہ ہم جادوگروں کی اتباع کر لیں اگر وہ غالب رہیں، یعنی جادوگر اگر غالب رہیں تو جادوگر کا دین اور ہمارا دین ایک ہے، تو ہم جادوگروں کی پیروی کرتے رہیں گے، سمجھا، اپنے دین پر ہم عمل کرتے رہیں گے اور جادوگر کیا ہو جائیں گے؟ غالب ہو جائیں گے۔ الاستفہام للحث علی الاجتماع، اور حل انتم مجتمعون میں جو حل آیا ہے استفہام کا، تو وہ استفہام اجتماع پر ابھارنے کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت پر ابھارنے کے لیے استفہام استعمال کیا گیا ہے۔ کیا تم جمع نہیں ہو رہے ہو؟ کیا تم جمع ہو رہے ہو؟ والترجی علی تقدیر غلبتہم لیستمروا علی دینہم فلا یتبعوا موسیٰ، اور ترجی لعلنا جو آیا ہے لعلنا، تو لعلنا میں جو ترجی کا لفظ آیا ہے لعلنا کا، تو لعلنا کے اندر ترجی کا معنی ان کے غلبہ کی صورت میں، ان کی غلبہ کی صورت پر ہے، تو کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کے دین پر قائم رہے، یعنی وہ اپنے اعتبار سے یہ امید کیے ہوئے تھے، اپنے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ظنی نہیں ہے، بندوں کا علم ظنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یقینی ہے۔ تو لعلہ جہاں بھی استعمال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، تو وہاں پر کوئی اس دوسرے معنی میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا والا معنی نہیں ہوتا ہے، سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے علوم یقینی ہیں۔ تو یہاں پر لعلہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، چونکہ وہ لوگ امید لگائے ہوئے تھے کہ ہمارے ساحرین اور ہمارے جادوگر غلبہ پائیں گے اور ہم ان کے دین پر قائم رہیں گے، ہے نا؟ تو یہاں پر لعلہ ان کے اعتبار سے ہے، وہ جو مفروضہ قائم کیے ہوئے تھے اور کیا تصور قائم کیے ہوئے تھے، خیال قائم کیے ہوئے تھے کہ ہم غالب ہی رہیں گے، ہمارے جادوگر غالب ہی رہیں گے، تو اسی اعتبار سے لعلہ ہے۔ ترجی کا معنی ان کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آگے دیکھیے کہ تاکہ ہم غالب رہیں، تاکہ ہم اتباع کر لیں جادوگروں کی، اگر وہ غالب ہوں تو ترجی ان کے غلبے کی صورت، ان کے غلبے کی صورت، ترجی کا معنی ان کے غلبے کی تقدیر پر ہے تاکہ وہ ان کے دین پر قائم رہیں اور موسیٰ کی پیروی نہ کریں۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين، چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا أئن لنا لأجرا، کیا ہم کو کوئی اجرت ملے گی، کوئی بدلہ ملے گا، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوتے ہیں تو، یعنی اگر ہم غالب ہو گئے تو کیا ہم کو کیا انعام ملے گا، انعام ملنا چاہیے۔ اب آئینہ کے بارے میں کہہ رہا ہے بتحقیق الحمزتین، آئینہ دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، یعنی دونوں حمزے کو ثابت مان کر کے، وتسہیل الثانیۃ، دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ، یعنی حمزہ کو اپنے مخرج اور اس پر حرکت کے مخرج کے حرکت کے مطابق جو حرف ہوگا اس کے مخرج کے درمیان بین بین قریب ہے نا، تو تسہیل کے ساتھ دوسرے حمزے کے، وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ، اور دونوں صورتوں میں الف داخل کر کے ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں حمزوں کو محققہ مانیے تو بھی الف داخل کیجئے، اور دونوں حمزہ کو تسہیل کیجئے تو بھی الف داخل کیجئے، تو یہ 4 قرات ہوئیں۔ تو فرمایا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہم کو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا حِينَئِذٍ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا کہ ہاں ہاں، اور اس وقت تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تم کو صرف انعام ہی نہیں ملے گا بلکہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہاری قدر و منزلت ہوگی ہمارے یہاں، یعنی گویا کہ تم کو وزارت مل جائے گی، ہے نا، منتری تم بن جاؤ گے۔ تو فرمایا قال نعم وإنكم إذا حينئذ لمن المقربین، فرعون نے کہا کہ ہاں ہاں، اور تم اس وقت میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بعد ما قالوا له، بعد اس کے کہ ان لوگوں نے، جادوگروں نے موسیٰ سے کہا تھا، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے ہو جائے، یعنی جادوگروں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ کیا ہم اپنا کرتب پہلے پیش کریں یا تم اپنا کرتب دکھلاؤ گے، سمجھا؟ تو جادوگروں نے یہ کہا تھا کہ تم ڈالو گے یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں، پہلے ہم ڈالیں یا پہلے تم ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دیا کہ پہلے تم ڈالو، ہے نا۔
تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بعد اس کے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا تو تم ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے یا ہم ڈالنے والے ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈال دو جو تم کو ڈالنا ہے، تم ڈال دو، یعنی تم کو جو کرتب پیش کرنا ہے جادوگری کا، جو سوانگ بھیج میدان میں رکھنا ہے تم رکھو، تم پیش کرو۔ فالامر منہ للاذن، امر اجازت کے لیے ہے، بتقدیم القائہم توسلا بہ الی اظہار الحق کے، کہ ان کے ڈالنے کو مقدم کر کے اظہار حق کے ذریعے کے طور پر۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا کھیل، جادو کی چیزیں تو کیا ہے، حرام ہے۔ جادو کیا ہے، جادو کا عمل سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، جادو پیش کرنا، یہ سب کیا ہے، حرام ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیوں کہا القوا ما انتم ملقون، امر ہے کہ تم ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے۔ گویا کہ ڈالنے کی اجازت دے کر کے موسیٰ علیہ السلام جادو کا حکم دے رہے ہیں، جادو کرنے کا، اور ایک نبی بھلا حرام کام کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ سوال ہوا نا کہ جادو کا عمل کیا ہے، حرام عمل ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈال دو جو تم کو ڈالنا ہے، یعنی تم کو جو کرتب جادو کا پیش کرنا ہے پیش کر دو۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے القوا کہہ کر کے جادوگروں کو جادوگری پیش کرنے کی اجازت دی، حکم دیا ہے نا۔ ایک نبی بھلا ایک جادوگری کے عمل کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ فالامر منہ للاذن، اور یہاں پر امر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ امر کا جو معنی ہوتا ہے کسی سے کسی کام کا مطالبہ کرنا، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ معنی اس معنی کر ہے کہ جادوگروں نے اجازت لی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی ہے نا۔ تو الامر منہ للاذن، چنانچہ امر یہاں پر اجازت کے لیے ہے، اجازت دینے کے لیے ہے، بتقدیم القائہم، ان کے ڈالنے کی تقدیم کی اجازت دینے کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا عمل دکھلانے کی، یا مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں اپنا عمل پیش کرنے کی صرف اجازت دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو فرمایا کہ امر یہاں پر ان کے ڈالنے کو، یعنی ان کو جو ڈالنا تھا ان کے ڈالنے کو مقدم کرنے کی اجازت دینے کے لیے ہے، اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ توسلا بہ الی اظہار الحق، تاکہ یہ اظہار حق کا ذریعہ بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو پیش کیا جائے گا، جادوگری کا جو بھی کرتب دکھلایا جائے گا، جو بھی سوانگ پیش کیا جائے گا میدان میں، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں جو پیش کریں گے کہ یہ معجزہ ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادوگروں کی جادوگری پر غالب آ کر کے رہے گا، سمجھا؟ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دیا تاکہ اس غلبے کو لوگ اپنی کھلی آنکھوں کیا ہو دیکھ سکیں، ہے نا، کہ غلبہ معجزہ کو جادو پر لوگ اپنی کھلی آنکھوں دیکھ سکے اور اس کا مشاہدہ کر سکے، ہے نا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اپنے لاٹھی کو پیش کر دیتے تو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے جادوگر بھاگ جاتے، بعد میں کوئی ہیلا بہانہ پیش کرتے، لیکن جادوگروں نے اپنا پورا زور لگا دیا، میدان میں رسی اور لاٹھی کو پھینک دیا، اور رسی اور لاٹھی لوگوں کے خیال میں سانپ بن کر کے دوڑنے لگی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا، ان کا معجزہ لاٹھی بن کر کے جادوگروں کے تمام سوانگ کو نگل گیا، تو اب یہ لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہو گیا کہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام غالب ہو گئے۔ ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے لاٹھی پیش کر دیتے اور جادو کا ہے وہ لاٹھی اژدہا بن جاتی، تو ممکن تھا کہ جادوگر سر کھجلاتے ہوئے نکل جاتے میدان سے اور بعد میں کوئی ہیلا بہانہ کرتے، سمجھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا مکمل اظہار نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اختیار کی، اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی سے موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ آگے دیکھیے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، چنانچہ ان لوگوں نے یعنی ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو ڈال دیا میدان میں، وقالو اور کہنے لگے، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو بادشاہ کو اپنی بات پختہ کرنے کے لیے، بادشاہ کے دلوں میں یہ یقین ہو جائے کہ ہم ہی غالب رہیں گے، بادشاہ کی قسم کھا کر کے جادوگر کہنے لگے کہ ہمارے بادشاہ کی قسم کہ ہم ہی غالب رہیں گے، کہ وہ کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔
فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ بِحَسْبِ إِحْدَى الطَّائِرَيْنِ مِنَ الْأَصْلِ تَبْتَلِعُ مَا يَأْفِكُونَ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دیا، اچانک وہ لاٹھی نگلنے لگی ان چیزوں کو جو وہ بنا رہے تھے، وہ جو سوانگ رچے ہوئے تھے، اور ان کی لاٹھی اور رسی جو میدان میں لوگوں کی نگاہ میں سانپ نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی رکھا تو لاٹھی اژدہا بن کر کے ان سانپوں کو نگلنے لگی۔ تو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اچانک وہ لاٹھی نگلنے لگی ان چیزوں کو جو وہ بنا رہے تھے۔ اب تلقفوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ بحذف احدى التائین، بحذف احدى التائین، دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ، دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ، تلقف یتلقف تلقفا، اسی سے کیا بن جائے گا کہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ تتلقف، کیا ہو جائے گا تتلقف، ہے نا، اور پھر مجرد سے کیا بن گیا، مزید بن گیا، ایک تا حذف ہو گیا۔ تو بحذف احدى التائین، دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ، یعنی یہ مزید تھا، مجرد بنایا گیا اور ایک تا کو حذف کیا گیا۔ من الاصل تبتلعو، اصلاً یہ تبتلعو کے معنی میں ہے، یعنی تلقفو کس معنی میں ہے، تبتلعو کے معنی میں، نگلنے کے معنی میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نگلنے لگی ان سوانگ کو جو جادوگروں نے پیش کیا تھا۔ ما یافکون، تو چنانچہ وہ لاٹھی نگلنے لگی ان چیزوں کو جو وہ کر رہے تھے، ای یقلبونہ بتمویہم فیتخیلون حبالہم وعصیہم انہا حیات تسعی، کہ وہ کیا ہے اپنے جادوگروں کے زور سے یا اپنے نظر بندی کے ذریعے سے، یافکون کی تشریح کیا کر رہے ہیں، یقلبونہ بتمویہم، کہ اپنے جادوگری کے اثرات سے، یعنی نظر بندی کے اثرات سے، تمویہ کہتے ہیں نظر بندی کو، تو اپنی نظر بندی کے اثرات سے وہ لاٹھی اور رسی کو سانپ میں بدل رہے تھے۔ تو حقیقت میں وہ لاٹھی اور رسی سانپ میں نہیں بدلی تھی، بلکہ لوگوں پر نظر بندی کر دی گئی تھی اور لوگوں کی نگاہ میں ایسا لگ رہا تھا۔ دوسری جگہ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ لوگوں کے خیال میں یہ آیا کہ یہ سانپ بن کے سانپ ہے اور جو سانپ دوڑ رہا ہے۔ تو نظر بندی کی وجہ سے وہ لاٹھی اور رسی کو بدل رہے تھے جادوگر۔ فیتخیلون، چنانچہ لوگ خیال کر رہے تھے لاٹھی اور رسیوں کو کہ انہا حیات تسعی، کہ یہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن کر کے جادوگروں کے تمام سوانگ کو نگلنے لگی، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ لِعِلْمِهِمْ بِأَنْ مَا شَاهَدُوهُ مِنَ الْعَصَىٰ لَا يَتَأَتَّىٰ بِالسِّحْرِ، اس لیے کہ جادوگروں نے مشاہدے سے جان لیا، جادوگروں نے لاٹھی کے مشاہدے سے جان لیا کہ یہ جادو سے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے، یعنی وہ بھی جادو کے ماہرین تھے اور جادوگری کا زور دکھلایا تھا انہوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے تمام جادو کو نگل گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جنس کا عمل نہیں ہے بلکہ ہماری جنس الگ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز پیش کیا ہے اس کی جنس الگ ہے، اور جادو کے زور سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو وہ سمجھ گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری چیز ہے، خدا کا فعل ہے، یہ معجزہ ہے۔ سجدے میں گر گئے۔ قال فرعون آمنتم بتحقیق الحمزتین وابدال الثانیۃ الفا لہ لموسیٰ، فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، آمنتم یعنی دونوں حمزے کو ثابت مان کر کے، وابدال الثانیۃ الفا اور دوسرے کو الف سے بدل کر کے آنتم، ہے نا، آمنتم، آمنتم، آمنتم نہ پڑھ کے آمنتم، تو فرمایا کہ دونوں قرأت ہے، آمنتم بھی اور آمنتم بھی۔ تو فرمایا کہ فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے حمزے کو الف سے بدلنے کے ساتھ موسیٰ پر، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، ان آذنا ای انا لکم، قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، فعلمکم شیئا منہ، اس نے تم کو کچھ سکھایا ہے، وغلبکم بآخرہ، اور دوسرے کے ذریعے سے تم پر غالب آ گیا ہے، یعنی وہ تمہارا گرو ہے اور تم ان کے چیلا ہو، اس نے کچھ تم کو سکھایا اور کچھ داؤ پیچ اپنے پاس رکھ لیا، سمجھا، جو سکھایا اس کے ذریعے سے تم نے کرتب پیش کیا، اور جو بچا کر کے رکھا داؤ پیچ اس کے ذریعے سے وہ غالب آ گیا، تو تم اور موسیٰ کے چیلے ہو اور موسیٰ تمہارا کیا ہے، گرو ہے اور استاذ ہے۔ تو فرمایا
فلسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا، تم جان لوگے، ما ینالکم منی، کیا جان لوگے، جو تم کو سزا ملنے والی ہے میرے طرف سے، کہ میری اجازت کے بغیر تم سجدے میں گر گئے ہو، ایمان لے آئے ہو، تم کو ان قریب اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیر کو الٹے طریقے سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ تو دوسرے طرف کا پیر، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر تو دایاں ہاتھ، اس طرح کاٹ دوں گا۔ تو میں تمہارے ہاتھ کو اور پیر کو کاٹ دوں گا الٹے طریقے سے۔ اَيْ يَدِي كُلِّ وَاحِدٍ بِالْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى، یعنی ہر ایک کے داہنے ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، داہنا ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پیر کاٹوں گا تاکہ چل نہ سکے، کیا ہو سکے، چل نہ سکے، بیلنس کیا ہو، ختم ہو جاتا ہے مکمل۔ اگر ایک ہاتھ کٹ جائے اور دوسرے طرف کا پیر کٹ جائے تو بیلنس مکمل بگڑ جائے گا، انسان چل نہیں پائے گا۔ تو فرعون نے یہی کوشش کیا اور یہی دھمکی دی کہ میں تم کو الٹے طریقے سے کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں تم کو کیا ہے، سولی پر چڑھا دوں گا، کاٹ کر کے، ہاتھ پیر کاٹ کر کے پھانسی بھی تم کو دے دوں گا، سولی پر تم کو لٹکا دوں گا۔ قالوا لا ضیر ای لا ضرر علینا فی ذالک، جادوگر جو اب مومن ہو چکے تھے تو ان لوگوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے ہم پر اس سلسلے میں، تم کو جو کرنا ہے کر لے۔ انا الی ربنا بعد موتنا بأی وجہ کان منقلبون، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں آخرت میں، مرنے کے بعد، بأی وجہ، جس طریقے پر ہو، یعنی جس طریقے پر بھی ہماری موت آ جائے گی کوئی دقت نہیں، ہم کو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، تم کو جو کرنا ہے کر لے، فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تم کو جو کرنا ہے کر لے، تمہارا جو بس چلتا ہے اسی دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد تو تکلیف سب ختم ہو جائے گی، اپنے پروردگار کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں آخرت میں۔ انا نطمع ونرجو ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان بان كنا اول المؤمنین فی زماننا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے مومنین ہیں اپنے زمانے میں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعلانیہ ایمان لانے والے سب سے پہلے یہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ جادوگر۔ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے کون لوگ ہوئے؟ جادوگر۔ تو صبح کو روئے زمین کے سب سے بدتر انسان تھے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور نبی کے مقابلے میں جو آتا ہے چاہے جس انداز سے آئے، میدان جنگ میں آئے یا جس انداز سے آئے، وہ روئے زمین کا سب سے بدتر انسان ہوتا ہے نا؟ اس لیے کہ روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کون ہوتے ہیں؟ نبی۔ تو ان کے مقابلے میں جو آیا روئے زمین کا اپنے وقت کا سب سے بدتر انسان، تو روئے زمین کے سب سے بدتر انسان تھے صبح میں، لیکن شام کو روئے زمین کے نبی کے بعد سب سے بہتر انسان بن گئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے کون ہوئے؟ جادوگر۔ اور پھر شہادت کا درجہ بھی پا لیے اور جنت میں بھی چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ و جاوید کر دیا کہ اپنے پاک کلام میں، قرآن کریم میں ان کا ذکر کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ان کو حیات جاویدانی بخش دیا۔ تو فرمایا انا الی ربنا منقلبون، انا نطمع، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے مومنین اپنے زمانے میں۔ وَوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى بَعْدَ سِنِينَ أَقَامَهَا بَيْنَهُمْ يَدْعُوهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِلَى الْحَقِّ فَلَمْ يَزِيدُوا إِلَّا عُتُوًّا أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي بني إسرائيل وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة إسر من سرى يسري لغة في أسرى أي سر بهم ليلا إلى البحر إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم فأرسل فرعون حين أخبر بسيرهم إلى المدائن قيل كان له 1000 مدينة و12,000 قرية حاشرين جامعين الجيش قائلا إن هؤلاء لشرذمة طائفة قليلون۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بعد سنینا، چند سالوں کے بعد، اقامہا بینہم، جو ان کے درمیان وہ رہے، یدعوہم بآیات اللہ الی الحق، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے ذریعے سے حق کی طرف بلاتے رہے، فلم یزیدوا الا عتوا، تو ان کی سرکشی ہی بڑھتی رہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی پھر مصر کے اندر کئی سال رہے، سمجھا؟
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف قبطیوں کو، اسرائیلیوں کو بلاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند سالوں کے بعد مصر میں اقامت پذیر ہونے کے چند سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اسرے بعبادی، کہ میرے بندوں کے لیے اب کیا ہے، مذاکرات کا دور ختم ہو چکا، کہ غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آپ نے بات چیت کر لیا فرعون سے، سمجھا، اور فرعون نے مانا نہیں، سمجھا، اور کیا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کیا۔ اب تم کو تدبیر اختیار کرنی ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر چھوڑ کر کے نکل جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین بڑی کشادہ ہے۔ تو فرمایا ان اسری بعبادی، ہم نے وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ تم نکل جاؤ میرے بندوں کو لے کر، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر۔ وفی قراءۃ بکسر نون، اور ایک قرأت میں نون کے کسرے کے ساتھ انسرے، کیا ہے، انسرے، ووصل حمزۃ اسرے، اور اسرے کے حمزہ وصل کے ساتھ، اسرے کے حمزہ وصل کے ساتھ، یعنی اسرا یسری ہے نا، تو ایک تو باب افعال سے ہوگا، باب افعال سے ہوگا نا اسرا یسری، اس کا حمزہ تو قطعی ہوگا، سمجھا۔ تو ان اسرے تو قرأت کے اندر موجود ہے، مشہور قرأت جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے ان اسرے ہے نا، ان پر سکون ہے اور اس کے بعد حمزہ پر فتحہ ہے، یعنی باب افعال سے۔ لیکن ایک دوسری قرأت یہ بتلا رہا ہے کہ نون کو زیر پڑھیے اور حمزہ کو وصلی مان لیجئے اور سرا یسری سے مانیے، کس سے، سرا یسری سے مانیے، یعنی مجرد مانیے، کیا مانیے، مزید نہ مان کر کے کیا مانیے، مجرد مانیے۔ تو اس صورت کے اندر حمزہ وصلی ہو جائے، کیا ہو جائے گا، اور نون پر کسرہ، اور نون مل جائے کس میں، سین میں مل جائے گا۔ تو فرمایا اور ایک قرأت میں نون کے کسرے کے ساتھ اور اسرے کے حمزہ وصل کے ساتھ سرا یسری سے، لغتاً ایک لغت کے اعتبار سے، اور لغتاً فی اسری ای سر بہم لیلاً الی البحر، اور لغت کے اعتبار سے اسری سے ماخوذ ہوگا، یعنی ان کو لے کر تم راتوں رات لے کر کے چلو سمندر کی طرف، ان کو لے کر کے راتوں رات سمندر کی طرف لے چلو۔ تو کیا تھا، ان اسری، کیا ہے، ان اسری، سمجھا، بابے ذرا یضرب سے کیا ہوگا، اضرب ہوگا نا، تو اسری ہوگا نا، یا گر جائے گی بعد میں، اور حمزہ وصل جو ہے وہ گر جائے گا اور نون سین میں مل جائے گا۔ تو ایک قرأت ہوئی ان اسرے اور ایک قرأت ہوئی ان اسری، سمجھا، یا حذف ہو جائے گا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ بھی حذف ہو کر کے نون سین میں مل جائے گا۔ تو یہ مجرد سے، کس سے ہوگا، مجرد سے۔ تو فرمایا کہ سرا یسری سے ماخوذ ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی اسری ہے، اور مطلب ہوگا کہ ان کو لے کر کے راتوں رات چلو کس کے طرف، سمندر کی طرف۔ تو با بھی آ جائے گی، سر بعبادی، انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، یتبعون فرعون وجنودہ، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا اور اس کا لاؤ لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، فیلجون وراءکم البحر، چنانچہ وہ لوگ تمہارے پیچھے سمندر میں داخل ہو جائیں گے، فانجیکم، میں تم کو نجات دے دوں گا، واغرقہم، اور ان کو ڈبو دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا تھا کہ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر تمہارا پیچھا کرے گا اور میں تم کو نجات دے دوں گا اور فرعون کو ڈبو دوں گا۔ فارسل فرعون، چنانچہ فرعون نے بھیجا، فی المدائن، شہروں میں، بستیوں میں، حاشرین، جمع کرنے والوں کو۔ کب بھیجا، حین اخبروا، کہ جب اس کو خبر دی گئی، بسیرہم، بنی اسرائیل کے چلے جانے کا۔ تو جب فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر کو چھوڑ کر کے نکل چکے ہیں، تو فرعون نے تمام بستیوں میں نقیبوں کو دوڑایا، سمجھا، جمع کرنے والے آدمیوں کو بھیجا کہ فوجیوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے بھیجا، جب اس کو خبر دی گئی بنی اسرائیلی کے جانے کی، مدائن کی طرف، کیا ہے مدائن مطلب شہروں کی طرف بھیجا۔ قیل لہو، قیل کان لہو الف مدینۃ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون کے ماتحتی میں 1000 شہر تھے، وَإِثْنَتَا عَشَرَةَ أَلْفَ قَرْيَةٍ، اور 12 أَلْفًا قَرْيَةً، اور 12,000 دیہات تھے، کیا تھے، 1000 شہر اور 12,000 دیہات کا مالک کون تھا، فرعون تھا، کہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا فرعون۔ تو اس نے تمام جگہوں پر کس کو بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیجا اور فوجیوں کو جمع کرنے والوں کو بھیجا۔ تو چنانچہ فرعون نے بھیجا تمام شہروں میں جمع کرنے والوں کو، یعنی فوجیوں کو جمع کرنے والے جو افراد ہوا کرتے تھے ان کو بھیجا۔
قائلن یہ کہتے ہوئے انہا اولائی لشرذمۃ طائفۃ قلیلون، تو یقیناً یہ جماعت، یقیناً یہ لوگ مختصر جماعت ہیں. کیا ہے؟ یقیناً یہ لوگ مختصر جماعت ہے. سمجھا؟ تو مختصر جماعت ہیں کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور ہماری سلطنت بھی ہے، ہمارے افراد بھی زیادہ ہیں، ہمارے فوجی بھی زیادہ ہیں، لہذا تم سب نکلو اور ان کا پیچھا کرو، ان کو گرفتار کرو. تو یہ کہتے ہوئے بھیجا فرعون نے کہ یہ مختصر سی جماعت ہے. قیل کانوا 600 الف، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 600 الف، کہ وہ سب 700,000 یعنی 7 لاکھ، و70 الفا، اور 70,000 افراد تھے. اور مقدمۃ جیشہ، اور ان کا مقدمہ جیش 700 الف، 7 لاکھ لوگ تھے. فقللہم بالنظر الی کثرت جیشہ، چنانچہ اپنے فوجیوں کی کثرت کی طرف دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل ان کو کم لگے. تو فرعون کے پاس جو افراد تھے، سمجھا، ان کی جمعیت تھی، کتنی تھی؟ 600 الف، 7 لاکھ، سمجھا، و70 الفا، 70,000، اور مقدمۃ الجیش جو ان کا تھا وہ بھی 7 لاکھ تھا. گویا کہ 14 لاکھ ہوا، 14 لاکھ فوجی، اور 70,000، 14,70,000 فوجیوں کو لے کر کے انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. اور بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7 لاکھ رہی ہوگی، ہے نا. تو ان لوگوں کو، یعنی فرعونیوں کو اور اس کے جو نقبا تھے جمع کرنے کے لیے گئے تھے، تو اپنے فوجیوں کی تعداد کے مقابلے میں بنی اسرائیلی کیا لگے؟ معمولی لگے. اس لیے کیا کہا؟ انہا اولائی لشرذمۃ قلیلون، کہ یہ معمولی جماعت ہے، مختصر سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یقیناً انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے. فَاعِلُونَ مَا يُغِيظُونَ، انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو ہم کو غصہ دلائے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب مستعد ہیں، بیدار مغز ہیں. متیقظون، بیدار ہیں. وفی قراءۃ حاضرون، اور ایک قرأت میں حاضرون کی بجائے حاضرون الف کے ساتھ. مستعدون، یعنی ہم سب مستعد ہیں، چاقو چوبند ہیں، تیار ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ مِن مِّصْرَ لِيَلْحَقُوا بِهِ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ مِن جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ كَانَتْ عَلَىٰ جَانِبَيِ النِّيلِ وَعُيُونٍ أَنْهَارٍ جَارِيَةٍ فِي الدُّورِ مِنَ النِّيلِ وَكُنُوزٍ أَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسُمِّيَتْ كُنُوزًا لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْتَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْهَا ومقام كريم مجلس حسن الوراء والوزراء يحفه أتباعهم كذلك يخرجنا كما وصفنا وورثناها بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وقومه فأتباعهم لاحقوهم مشركين وقت شروق الشمس. چنانچہ ہم نے ان کو نکالا، یعنی فرعون کو اور اس کے علاوہ لشکر کو، مصر سے، تاکہ وہ موسیٰ اور اس کی قوم سے کے قریب پہنچ جائے، مل جائے. کہاں سے نکالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرعون اور فرعونیوں کو نکالا باغات سے. بساتین، جنات سے مراد بساتین، باغات. کانت علی جانب النیل، جو نیل کے دونوں جانب تھا، دریائے نیل مصر کے بیچ میں، سمجھا، اور نیل کے دونوں طرف باغات تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرعونیوں کو ان باغات سے نکال کر کے کہاں لے گیا؟ سمجھا، بحر کلزم کی طرف لے گیا. تو فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا باغات سے، یعنی جو باغ نیل کے دونوں جانب تھا، وعیون، اور چشموں سے، نہروں سے، انہارن جاریت فی الدور، کہ وہ ان نہروں سے جو کہ ان کے مکانات میں جاری تھے. اور وہ نہر کہاں سے بہ رہی تھی؟ نیل سے، یعنی دریائے نیل سے وہ لوگ نہر کھود کھود کر کے اپنی بستیوں میں پہنچائے ہوئے تھے. پانی، دریائے نیل کا پانی ان کی بستیوں میں پہنچتا تھا. تو ان نہروں سے نکالا. وکنوز، اور خزانوں سے نکالا. اموال ظاہرۃ من الذهب، اموال ظاہرہ سے، یعنی سونے چاندی سے. اور سمیت کنوزن، اس کو کنوز اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ کا حق نہیں دیا گیا تھا. اور مقام کریم، اور کیا ہے، اچھی مجلسوں سے نکالا، جو عمرا کی مجلس تھی، وزراء کی مجلس تھی. یحف اتباعهم، ان کی متبعین فرعون کو گھیرے رہا کرتے تھے. یعنی اس طرح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عیش عشرت کا سامان دیا تھا. باغات تھے، چشمے تھے، نہریں تھیں، سمجھا، اور پھر کیا ہے، خزانے تھے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہ لوگ کہاں نکلے؟ بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا منظر کھینچا ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں سے ان کو نکالا، اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے یہ لوگ نکلے. کذالک اخرجنا کما وصفنا،
اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ایسے ہی ہم نے نکالا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے ٹھیک اسی طرح وہ لوگ نکلے۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو وارث بنا دیا ان کا بنی اسرائیل کو، یعنی یہ باغات کا، ان چشموں کا، ان نہروں کا، ان مکانات کا، ان خزانوں کا فرعون اور فرعونیوں کو ڈبانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث کس کو بنا دیا؟ بنی اسرائیلیوں کو وارث بنا دیا، اور ہم نے اس کا وارث بنایا بنی اسرائیلیوں کو فرعون اور اس کی قوم کے ڈبونے کے بعد۔ فَأَتْبَعُوهُمْ لَحِقُوهُمْ مُشْرِقِينَ، چنانچہ ان لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، لَحِقُوهُمْ مُشْرِقِينَ یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر مل گئے بنی اسرائیل سے صبح کے وقت، وقت شروع الشمس سے سورج کے طلوع ہونے کے وقت، جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو فرعون کا لشکر کا اگلا حصہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں کا پچھلا حصہ یہ بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ فلما طوال جمان، جب دونوں جماعتوں نے دیکھ لیا، ہر ایک کو دوسرے نے دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے پیچھے دیکھ لیا کہ آگ چکا ہے لشکر فرعون کا، تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ لو ہم پکڑے گئے، یدرکنا فرعون، یدرکنا یہ ہم کو پکڑ لے گا، سمجھا؟ کون پکڑ لے گا؟ یدرکنا جمع فرعون، فرعون کا لشکر ہم کو پکڑ لے گا، ولا طاقت لنا به، اور ہمیں اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس سے مقابلہ ہم کر نہیں سکتے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ہرگز نہیں، لن یدرکنا وہ ہمیں پا نہیں سکتے ہیں، ان معی ربی یقیناً میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، بنصرہ مدد کے ذریعے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے، میرے اللہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اینا کہا ہے اینا معکم، سمجھا؟ جہاں بھی تم رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو ہر ایک کی معیت الگ الگ ہوتی ہے، تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اپنی نصرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ سیہدین، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، نجات کے راستے کی، نجات کے طریق کی رہنمائی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ فرعون نے درباریوں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے کہ یقیناً یہ ماہر جادوگر ہے، جادو کے علم میں، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کے بھائی کے معاملے کو ٹرخا دیجئے اور بھیجئے شہروں کے اندر جمع کرنے والوں کو، وہ تمہارے پاس لے آئیں گے ہر ماہر جادوگروں کو جو موسیٰ سے فائق ہوگا جادو کے علم میں۔ چنانچہ جادوگر جمع کر دیے گئے متعینہ دن کے متعینہ وقت پر، اور وہ چاشت کا وقت تھا اور تہوار کا دن تھا، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو رہے ہو تاکہ ہم اتباع کر لیں جادوگروں کی، اگر ہم غالب رہے، اگر وہ غالب رہے۔ استفہام اجتماع پر ابھارنے کے لیے ہے اور ترجی ان کے غلبے کی تقدیر پر ہے تاکہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں اور موسیٰ کی پیروی نہ کریں۔ چنانچہ جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہا کیا ہم کو ہمارے لیے انعام ہے اگر ہم غالب رہیں؟ آئینہ دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ اور دوسرے حمزے کی تسہیل کے ساتھ، اور دونوں کے درمیان الف داخل کر کے، دونوں حمزوں کے درمیان الف داخل کر کے، دونوں صورتوں میں، تحقیق کی صورت میں بھی اور تسہیل کی صورت میں بھی۔ فرعون نے کہا کہ ہاں تم اس وقت مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بعد اس کے کہ ان لوگوں نے کہا تھا موسیٰ سے یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو جو تم کو ڈالنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے امر اذن کے لیے ہے، اجازت کے لیے ہے، ان کے ڈالنے کو مقدم کر کے اور اظہار حق کے ذریعے کے طور پر، تاکہ اس کے ذریعے سے اظہار حق مکمل طور پر ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو ڈال دیا اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اپنی لاٹھی کو، اچانک وہ لاٹھی نگلنے لگی ان چیزوں کو جس کو وہ بدل رہے تھے اپنے نظر بندی کے ذریعے سے، اور لوگ خیال کر رہے تھے ان کی لاٹھیوں کو اور رسیوں کو یہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ تلقفوں میں دو تا میں سے ایک تا کے حذف کے ساتھ تلقفو اصلاً تبتلیو ہے، تبتلیو کے معنی میں ہے، نگلنے کے معنی میں۔ چنانچہ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس لیے کہ وہ جان گئے کہ وہ لاٹھی جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے جادو کے ذریعے سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرعون نے کہا کیا تم ایمان لے آئے، دونوں حمزوں کی تحقیق کے ساتھ، دوسرے حمزے کو الف سے بدلنے کے ساتھ، موسیٰ پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دیتا،
یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اس نے تم کو ایک چیز سکھائی اور تم پر غالب آ گیا دوسری چیز کے ذریعے سے۔ ان قریب تم جان لو گے ان چیزوں کو جو تم کو حاصل ہوتا ہے مجھ سے، جو تم کو ملے گا میری طرف سے۔ میں تمہارے ہاتھ کو اور پیر کو کاٹ دوں گا الٹے طریقے سے، ہر ایک کے داہنے ہاتھ کو اور بائیں پیر کو، اور میں تم تمام کو سولی دوں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم پر کوئی حرج نہیں اس سلسلے میں، یقیناً ہم مرنے کے بعد چاہے جس طریقے پر اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں آخرت میں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے مومنین اپنے زمانے میں، اور ہم نے وہی کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس چند سالوں کے بعد، جو ان کے درمیان وہ رہے، اور اس درمیان وہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی رہی۔ یہ حکم دیا کہ تم لے کر کے چلو میرے بندوں کو راتوں رات، بنی اسرائیل کو، اور ایک قرأت کے مطابق نون کے کسرے کے ساتھ اور اسرے کے حمزہ وصلی کے ساتھ، سرا یسری سے ماخوذ ہے لغت کے اعتبار سے، اسری میں ایسر بہم لیلن، یعنی ان کو لے کر راتوں رات چلو سمندر کی طرف، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرے گا، اور وہ تمہارے پیچھے سمندر میں داخل ہوں گے، اور میں تم کو نجات دے دوں گا اور ان کو ڈبو دوں گا۔ فرعون نے بھیجا، جب اس کو خبر دی گئی بنی اسرائیلیوں کے جانے کی، شہروں کی طرف بھیجا آدمیوں کو، اور کہا گیا ہے کہ فرعون کے پاس 1000 شہر اور 12,000 دیہات تھے۔ لشکر جمع کرنے والوں کو دوڑایا یہ کہتے ہوئے کہ یہ مختصر جماعت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون کے لشکر کی تعداد 7,70,000 تھی، اور اس کے مقدمہ جیش کی تعداد 7 لاکھ تھی، اور چنانچہ فرعون کو بنی اسرائیلی اپنے کثرت لشکر کی وجہ سے، کثرت لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے بنی اسرائیل ان کو کم معلوم ہوئے، اور یقیناً انہوں نے ہم کو غصہ دلایا ہے، یعنی ایسا کام کیا ہے جو ہم کو غصہ دلائے۔ یقیناً ہم لوگ بیدار ہیں، مستعد ہیں، اور ایک قرأت میں حاضرون کے بجائے حاضرون ہیں، مستعدون کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نکالا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو مصر سے، تاکہ وہ موسیٰ اور اس کی قوم سے مل جائیں۔ باغات سے نکالا جو نیل کے دونوں جانب تھا، اور چشموں سے نکالا، یعنی ایسے نہروں سے جو ان کے مکانات میں جاری تھے، اور دریائے نیل سے نکلی ہوئی وہ نہر تھی، اور خزانوں سے نکالا، یعنی ظاہری مالوں سے، سونے اور چاندی سے، اور اس کو کنوز کہا گیا اس لیے کہ اس میں اللہ کا حق نہیں دیا گیا تھا، اور اچھی مجلس سے نکالا جو بڑا وزراء کی تھی، اور اس کو گھیرے رہتے تھے ان کے متبعین، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ایسے ہی ہم نے ان کو نکالا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا ان کا، فرعون کو ڈبونے کے بعد، اس کی قوم کو ڈبونے کے بعد، چنانچہ ان لوگوں نے پیچھا کیا، چنانچہ وہ لوگ نزدیک پہنچ گئے بنی اسرائیلیوں کے صبح کے وقت، سورج کے نکلنے کے وقت، جب دونوں جماعتوں نے دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، فرعون کا لشکر ہم کو پکڑ لے گا، اور ہم کو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز وہ لوگ ہم کو نہیں پکڑ پائیں گے، یقیناً میرے پروردگار کی نصرت میرے ساتھ ہے، ان قریب میرا پروردگار نجات کے راستے کی رہنمائی کرے گا۔